الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے حضرات محبت نال پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس خوبصورت سالانہ بزم پاک دے اندر شریک ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات ساڈا سب دا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ اس خوبصورت بزم پاک دا اہتمام کرن تے انتظامیہ محفل مبارکباد دے مستحق نے، اور بالخصوص ساڈے محترم عزت مآب علامہ قاری محمد خالد صاحب اور آپ دی ٹیم دے جتنے لوگ، بالخصوص بھائی احمد صاحب، بھائی احمد رضا صاحب، بھائی آصف صاحب اور دیگر جتنے لوگن، میں ساریاں واسطے دعا گو ہاں اللہ کریم انہاں سب دی زندگانیاں دے وچ برکات عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، سٹیج دی زینت کثیر تعداد دے وچ علاقہ بھر دے آئمہ، علماء، قرہ حضرات اور بالخصوص حضرت پیر طریقت خادم شریعت محترم عزت مآب صاحبزادہ پیر علی مسعود صاحب فاروقی چشتی دامہ اقبالہ آپ بھی تشریف فرمانے، اور آپ دے نال نال عزت مآب حضرت صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب دامہ اقبالہ آپ بھی تشریف فرمانے۔ دیگر جتنے اہل محبت و مودت علماء، مشائخ اور سادات نے، میں سب واسطے دعا گو ہاں اللہ کریم انہاں سب دی عزت و وقار دے اندر برکات عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، قبل اس دے کہ میں بات شروع کراں اور آپ حضرات سماعت فرماؤ، یقیناً بانیان محفل نے بڑا خوبصورت پروگرام ترتیب دیتا ہے، اور ساڈے بھائی نقیب محترم اور پورے پاکستان دے اندر خوبصورتی دے نال محافل دا انتظام لے کے چلن والے ہمارے ساڈے بھائی محمد شکیل خان صاحب قادری اپنی نوکری پیش کر رہے سن، اور اللہ پاک انہاں دی زندگی چ برکت عطا فرمائے، اور بچے نے بھی بڑی خوبصورت حاضری پیش فرمائی۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو سٹیج دا بھی، نعت خوانی دا بھی، خطاب دا بھی اور اہل سنت اور اس وقت دا بھی لحاظ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، مینوں حکم ہے کہ اصلاح معاشرہ اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے مبارک صحابہ اور اہل بیت دے حوالے دے نال، انہاں دی شان و عظمت دے حوالے دے نال سانو سبق سنایا جائے۔ میں کوشش کراں گا تسی حضرات توجہ فرماؤ تاکہ گل بات کرن تے سنن دا سکون آ سکے۔ دیہاتی ماحول ویکھیا تے میں پنجابی شروع کیتی ہے، ورنہ اردو سپیچ میں زیادہ کرنا۔ بہرحال آپ نو سبق سنانے، آپ توجہ رکھو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اساں ضرور سیکھ کے جسائیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جدے سامنے میرا ذکر کیتا جائے تو میرا ذکر سن کے میری ذات تے درود پاک نہ پڑھے۔ اس واسطے جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مبارک ذکر آوے تے نبی پاک دی ذات تے درود پاک ضرور پڑھ لیا کرو۔ اور صوفیاء نے ایتھے ایک بات نو لکھیا ہے، اگر آپ توجہ کرو تے اس دے توجہ کر تھوڑا جا اشارہ کر دیواں یہ تانوں سمجھ آوے تاں۔ وہ بات ایوے صوفیاء فرماندے نے کہ بندہ مال و دولت والا ہوئے تے وہ مال نو جدو خیرات کردا ہے تے پھر سخی کہلاندا ہے، تے جے دے کول مال و دولت کوئی نہیں، وہ سخی کیویں بنے؟ فرمایا جی وہ دی زبان ہے نا تے وات تو ذکر خدا ہی کیتا کرے تے ذکر مصطفیٰ ہی کیتا کرے، وہ خود بخود سخیاں دی لسٹ وچ آ جائے گا۔ یہ ویکھو نا، بہت سارے ساڈے اسلام دے احکام ہیں کہ وہ کرن واسطے بندے نو بڑا کچھ سوچنا تے ویکھنا پوندا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے او دا ثواب ضرور رکھیا ہے۔ مثال دے طور تے اسی حج کرنے ہاں نا جی، حج واسطے نصاب دا ہونا بھی شرط ہے، اور بندے واسطے ایمان دا ہونا بھی شرط ہے، اور اس تو بعد راستے دا امن والا ہونا بھی شرط ہے۔ یہ ساریاں شرطاں پائیاں جان تے پھر چل کے بندے دے تے حج فرض ہوندا ہے۔ لیکن بندے آدھے نے سانو حج دا ثواب ڈی سکدا ہے، میں کہ ساڈے اسلام نے یہ دروازہ بھی ساڈے واسطے بند کوئی نہیں کیتا۔ فرمایا جیڑا ماں پیو دا چہرہ خوشی نال ویکھے اللہ قبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔
تو اس واسطے ساڈے اسلام دے اندر آسانیاں تے بہت ہیں لیکن ساڈی ادھر توجہ کوئی نہیں ہوندی. اسی طرح تسی ویکھو یہ جڑا حج ہے اے جڑے غریب بندے کئی سکھدے ہی رہندے نے کہ یار میں بھی کدی مکہ ویکساں مدینہ ویکساں. اسی طرح ہے نا, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, اینو ذرا پرکھیا ہے اس گل نو, فرمایا ان الجمعۃ حج الفقراء والمساکین. اے جڑا جمعہ ہے نا اینو عام نہ سمجھیا اے غریباں دا حج ہوندا ہی نے. یہ حدیث پاک ہے. اس واسطے سانو بہت ساریاں چیزاں عطا کیتیاں گئیاں لیکن ساڈی توجہ نہیں ہوندی. تو یہ سخی بنن واسطے صرف مال خیرات کرنا ضروری نہیں ہے. حضور دا پیار ہوے تسی ذکر مصطفیٰ کیتی رکھو, اللہ سخیاں دی لسٹ تانوں شامل فرما لے گا. تے ضرور یہ درود پاک پڑھیا ہے. اللہ کریم تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. جڑی میں آیت کریمہ پڑھی دا سہارا لے کے گل نوں اگے ٹرنے ہیں. اے بیٹا بیٹھ جائے گا موبائل والے پیٹے, بیٹھ جا میرا چن. او بندی پئی ہے ویڈیو کو لے لویا ہے. تساں سارے جڑی ساڈی فوج بیٹھے ہو تے تسی ذرا توجہ کرو. میرے عزیز میرے دوست, اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والےو تقوی اختیار کرو. اور اس تو بعد فرمایا وقولوا قولا سدیدا, جس لے بھی گل کرن دی واری آوے تے وت حق اور سچ گل کرنی ہے. اس لے جھول نہیں مارنی, ڈنڈی نہیں مارنی, گل لکاونی نہیں, سیدھی گل کر چھڈو. ماحول جی ہو جیا ہے, وقت جی ہو جیا ہے, بندہ جی ہو جیا ہے. سچ بولنا تہاڈی ذمہ داری ہے, حق بولنا تہاڈی ذمہ داری ہے. اچھا, ایمان تو بعد تقوی تے تقوی تو بعد حق, یہ دا فائدہ کیا ہوئے گا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تواڈے گناہ ہی معاف فرما چھڈے گا. سمجھ آ رہی میری بات دی؟ اور اس تو پہلے جڑا آیت دا حصہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے. فرمایا یصلح لکم اعمالکم, یہ دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ تواڈے اعمال دی اصلاح فرما چھڈے گا. اج اسی جتنے اتنے بیٹھے ہیں نا, مینوں نہ آکھیا اصلاح معاشرہ تے گل کرو. اسی سارے چاہنے ساڈی اصلاح ہو جائے, لیکن اصلاح دا فارمولا میں دساں تے یا پیر صاحب دسن یا کوئی عالم خطیب اور مولانا مفتی دسے, ظاہر سی بات ہے او دا بھی قرآن و حدیث چو ماخوذ ہونا ہے اور تانوں دسے گا, لیکن وہ کسی ایک عنوان تے گل کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے جڑا انسان واسطے اصلاح دا فارمولا ارشاد فرمایا ہے نا, وہ یقیناً قادر مطلق ہے, حکیم مطلق ہے. انہیں جڑی گل ارشاد فرمائی اصلی اور حتمی اور حقیقی گل وہ ہے. میرا رب فرماندا ایمان والےو تقوی اختیار کر کے حق بولنا شروع کر دیو, تواڈے اعمال دی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. اج ساڈے معاشرے دے اندروں یہ دو چیزاں تقریباً غائب ہیں معذرت دے نال. توجہ ہے جی, دائیں بائیں نہیں ویکھنا, میری گل سنو تاکہ میں سبق سناواں. نمبر ایک ساڈے معاشرے چو تقوی غائب ہے. تقوی دے نے خوف خدا نو, اور یہ آسان ونڈ جے تواڈی بولیے کراں تو یہ بندی ہے. تقوی دا مطلب ہوندا ایسی زندگی گزارنا کہ ساری زندگی بندہ او کام کرے جڑے رب رسول نے آکھن, اور انہاں کماں تو بچے جے تو رب رسول نے روکیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھڈ بڑی ہے مینوں یہ پتہ ہے, لیکن سبحان اللہ سٹیج تے جمدی رہے, مدینے آپے اپڑ پوسے انشاءاللہ. سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں, اللہ سب نو خیر و سلامتیاں عطا فرمائے. تو عرض آپ دی خدمت دے اندر یہ کردا پیاں کہ ساڈے معاشرے دے اندر اج یہ کام جڑا تقریباً غائب ہو, خوف خدا نہیں ہے. اچھا, میرے مرشد گرامی حضرت امیر اہل سنت پیر محمد الیاس اتار قادری رضوی مدنی چینل والا سونا پیر, وہ میرا مرشد ہے. آپ دے کول ایک واری نا کسی بندے نے سوال کیتا, چونکہ آپ اساں پیراں دے منن والے, اسی بابیاں دے منن والے, سانو فخر ہے اپنے بابیاں تے. جے دا ہووے ہی نکما او آدھا بابے شے کوئی نہیں, جے دے کام دی ہون تو دا آکھے گا میرا بابا ہویا نا جی. ہاں, جے دا نکما ہے او لبے اپنے پیو دا کی قصور نکلیا سو, سانو تانے دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں. میں عرض کردا پیاں کہ میرے پیرو مرشد کول کسی بندے نے سوال کیتا کہ اے ساڈے ملک اور پوری دنیا تے ایک عجیب و غریب سچویشن چلدی پئی ہے, اے ساڈی اصلاح کیویں ہو سکدی ہے, ساڈے ملک دی اصلاح کیویں ہو سکدی ہے؟ توجہ ہے میرے عزیز دوستاں دی؟ کوئی نہیں. جواب پتہ کی ارشاد فرمایا؟ فرماندے نے جیڑا وڈے تو وڈا عہدے تے بندہ بیٹھا نا, وزیر اعظم تو لے کے جتی کڈن والے تک, ہر بندے دے دل دے اندر خوف خدا پیدا کر چھڈو, سارے رولے تے جھیڑے ہی بک جاسن. خوف خدا دا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ نہ تواڈے تے ظلم کرسی, نہ کرپشن کرسی, نہ قتل و غارت, نہ ہی وہ تواڈا حق کھاسی, نہ ہی وہ بے حیائی والے پاسے جاسی. اصل تے ایو چیزاں ہوندیاں نے جے دی وجہ تو یہ تلخیاں پیدا ہوندیاں نے. وہ حق کھو کے لے گیا ہے, اونے ظلم کیتا ہے, وہ پیسے کھو گیا, اونے قتل و غارت, وہ جی امیر ہے انہوں پوچھ کچھ نہیں سکدا, تے جڑا غریب ہے وہ 2 کلو دانے بھی لکاوے تے 6 سال جیل کٹ آوندا ہے. تو ایو چیزاں نے جڑا معاشرے نو برباد کر دیاں نے. فرمایا تسی دل دے اندر خوف خدا پیدا کر چھڈو. جدوں خوف خدا آ گیا, نہ ظلم ہے, نہ قتل ہے, نہ کرپشن ہے, نہ کسی اُتے کسی قسم دی او جڑا دھونس ہوندا, او جدوں یہ نہیں ہونا تے معاشرہ آٹومیٹک ٹھیک ہو جانا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور ایو وجہ ہے اے حضرات علماء مشائخ بیٹھے نے, انہاں نو تسی پوچھ کے ویکھ لو, یقین اللہ تے کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا کوئی ایک مبارک خطبہ اٹھا کے ویکھ لو, او دے اندر میرے کریم نے ایو ارشاد فرمایا, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اے ایمان والو تقوی کیوں فرمایا؟
جدوں معاشرے خوف خدا آ جاوے ہر قسم دا ظلم ختم ہو جاتا ہے اور انصاف آ جاتا ہے، اور جس معاشرے انصاف آ جاوے وہ معاشرہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اے جڑی چیز ہے نا جی، اینو ساڈے اندر ہونا چاہیے تے اینو لبو ہاں بھلا ساڈے اندر یہ چیز ہے خوف خدا۔ خوف خدا دا مطلب میں تانوں ایک سمجھا دینا جے سمجھ آوے تا، ایک ایڈی وڈی شے ہی نے حدیث شریف دے اندر ہے۔ میں حضرات سادات علماء دی توجہ بھی چاہ لینا تاکہ میں دعا مل جائے۔ حدیث شریف دے اندر ہے اللہ دے خوف دی وجہ تو جس بندے دے اکھ دے وچوں ایک ہانج نکل پوے نا، ایک ہانج اللہ دے خوف تو، اچھا ہانج بھی کیڈی ہوے، فرمایا مکھی ہوندی ہے نا، اینو بندہ مار کے دو ٹوٹے کرے نا، ایک پرن والا حصہ تے ایک سیر والا حصہ ہوندا ہے، او دے وچوں جڑا چھوٹا حصہ ہے اس چھوٹے حصے دے برابر تواڈی اکھ وچوں ہانج نکل آوے اللہ دے خوف تو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس ہانج نو انج قبول کردا ہے بھی اس بندے نو کدی جہنم میں نہیں داخل ہون دیندا، سیدھا جنت عطا فرما دیندا۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات کہ کوئی نہیں آپ نو آ رہی؟ ایک خوف خدا ہے۔ سانو اصل اس نسخہ کیمیا دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ شے کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس واسطے اللہ دا خوف یہ دل وچ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ بلکہ توجہ ہوے تو میں قرآن دی ایک آیت ہی پڑھ دیواں تاکہ مزید اے جڑی گل میں چھیڑی بیٹھا ہے مکمل ہو جاوے اور ساڈی اصلاح ہو جاوے۔ عزیزان گرامی، خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے بڑی جنہوں نے موڑ میں آکھاں گا پرکھن والی گل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ کھڑے ہون تو ڈر گیا، یعنی جے دے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ اللہ نے میں تھویا گل پوچھی تے میں کی جواب دے ساں، بس او دے دل خوف پیدا ہو گیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اونوں 2 جنتاں عطا فرمائے گا۔ کتنیاں جنتاں؟ اچھا بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، جنت تے ہکو نہیں جڑی آپ سنی ہوئی ہے ما بعد الحشر، جدو حساب و کتاب ہو جائے گا تو اس تو بعد جنت ملے گی۔ کی خیال ہے ہکو جنت دا ذکر سنیا ہے بھی دو جنتا ہیں؟ کدی یہ اس سے غور کرو نا جی، تسی آگو اتاری صاحب جنت ہکو دا ذکر سنیا ہے تو وہ اللہ نے فرمایا میں 2 دے سان، اے دا کی مطلب ہے؟ اس گل نو بھی تے سمجھنا ہے نا۔ ہن رب دا جڑا کلام ہے او دے اندر تے بڑیاں حکمتاں، لیکن اسی وہ حکمت وال توجہ کرے سانو جنت مانگا ہکو ہے، لیکن اے دا نا کوئی جواب ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ جو آکھے میں 2 جنتا دے سان تے دا کی مطلب ہے؟ فرمایا اے دا ایک مطلب یہ ہے کہ بندہ جدو قبر جاسی او دی قبر نو جنت بنائی سا۔ نہیں توجہ فرمائی، فرانٹ سیٹ والے میرا ساتھ نہیں پہ دیندے یار۔ یہ ایک مطلب یہ ہے کہ جدو خوف خدا والا بندہ نیک صالح پرہیزگار بندہ مار کے قبر جاسی او دی قبر نو جنت بنا دے سا، ایک اتھے ڈھی گئی تے دوآ جدو حشر دا میدان لگ سی تے موڑ جنت جاسی تے دوئی اتھے ڈھی جاسی۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ 2 دا اے مطلب ہے کہ جنت ملن دا ٹائم 2 ہے، ایک قبر دے وچ ہے اور ایک حشر تو بعد جدو جنت جانا ہے اس ویلے۔ اچھا ایک دا اے مطلب، دوسرا اے دا علماء نے مطلب یہ لکھیا ہے اللہ نے جنتا بنائیں کئی قسم دیاں، لیکن سب تو ٹاپ دیاں جنتا ایک چاندی دی جنت ہو سی، ایک سونے دی ہو سی۔ تے اللہ نے فرمایا جڑا میری بارگاہ کھڑے ہون تو ڈر گیا 2 جنتا دے ساں، بھی یہ دا کیا مطلب ہے؟ فرمایا سونے والی جنت ہی ہو دی پکی تے چاندی والی جنت ہی ہو دی پکی۔ یہ مطلب ہے، اے دوسرا مطلب ہے۔ اور پھر دا تیسرا مطلب ہی فرمایا جنتاں بڑیاں نے جے دے دراجات نے، انہاں دراجات دے 2 جنت دا نام بڑا، ایک جنت عدن ایک جنت نعیم۔ فرمایا تیسرا قول یہ ہے کہ جڑا اللہ دی بارگاہ کھڑے ہونے تو ڈر جاوے اللہ تعالیٰ انہوں جنت عدن بھی عطا فرمائے گا اور جنت نعیم بھی عطا فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میرے دوستانوں کہ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ تیسرا قول ہے۔ چوتھا قول ہے، جزاک اللہ علامہ خالد صاحب، چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ 2 جنت دے سیتے دا مطلب کیا ہے؟ فرمایا دا مطلب یہ ہے کہ جنت دے اندر او دا اگر مطلب مثال دے طور تے 10 محل بن دین نا تے اللہ فرمائی سی میں تو ڈر در اینو 20 دیو ڈبل حصہ۔ نہیں توجہ، یہ دا ایک قول ہے 2 جنتا دا کی مطلب بھی 2 حصے ڈھیسنے نو، یہ مطلب ہے۔ اس واسطے اسی کدی غور نہیں فرمایا نا کہ اللہ دی بارگاہ دا جڑا خوف ہے وہ ساڈے واسطے کیسا نسخہ کیمیا ہے۔ لیکن اگلی گل کرن تو پہلے کہ میں تفسیر دے وچ 2 چیزاں سناواں، میں ایک گل ہور سنانا چاہنا۔ اے ساڈے عزیز دوست اہل سٹیج اور جڑے تسی بیٹھے ہو ذرا توجہ کرنا، اپنی گلاں چھڑ کے گھنٹے تو بعد میں تھوڑی جان چھڑ دینی انشاءاللہ، جزاک اللہ کھن دی لوڑ ہی نہیں پینی۔ اور شکیل بھائی میری طبیعت نو جان دے نے، یہ ادھا گھنٹہ بھی صرف تہاڈی وجہ دیتا نہیں تو میں تو بڑا فوجی ذہن دا بندہ ہاں۔ تے اج کل مڑ تانوں پتہ ہے فوجی جڑا ہے اونوں مڑو وڈا عہدہ مل گیا ہے، سمجھ آئی نا؟ پتہ نہیں ہے کیڑا، پتہ نہیں وہ ایڈا لمما ہے، بہرحال ساڈے واسطے وہ ہے جڑا پہلو۔ ہاں اللہ تعالیٰ انہاں نو خیر و برکت دے اور ساڈے ملک دی عزت ہوے پہ بھاویں جیڑے مرضی وڈے عہدے رکھی رکھو۔ تو میں تھوڑا جا فوجی ذہن دا میں بات گزارش کردا پیا، کئی نا ذہناں دے اندر اے جڑے ٹی ویاں تے باہن والے لنڈے دے مفکر ہوندے نا، وہ پتہ کی آدن
ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੇਅਮਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਕਬਰੋ ਹਸ਼ਰ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਡਰਾਈਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਈਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬੁਥਾੜ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਉਸਣ ਤਾਂ ਮੁੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਤਨੇ ਪਾਣੀ ਚ ਹੈ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਬਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਿਸਬਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸਬਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪੀਰ, ਨਾ ਖਤੀਬ, ਨਾ ਮੌਲਵੀ, ਨਾ ਨਾਥ ਖਾਨ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਫਾਏ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਇਹ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਸਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ। लेकिन लंडे दे मुफक्किर याद हैं यार, डर कोई जरूरी नहीं है, बंदे को बहादुर होना चाहिए, दलेर होना चाहिए, फलाना फलाना। वो हुण मिसाल पता की देंदे ने, आदे ने बच्चा है ना, बच्चा, तो बच्चे को आप अगर शेर कहेंगे और ताकतवर कहेंगे, ब्रिलियंट कहेंगे, तो वो आपका बच्चा बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर आप डर पैदा करेंगे कि आपको अम्मी मारेगी, अब्बा मारेगा, तो वो बच्चा पीछे रह जाएगा। मैं क्या बल्ले भाई, तेरी मनते की पुट्ठी है। जबकि इधर देखो, हकीकत ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हबीबे पाक नु जदों गलिया ना ते फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। फरमाया महबूब सोने असा तुहानू दुनिया च गलिया ना शाहिद बना के, शाहिद आदे ने गवाह नू, तू सारियां दे गवाह हो। दूसरी नंबर ते व मुबश्शिरा, मुबश्शिर बाद मतलब होता है खुशखबरियां देवन वाला, जन्नत दी खुशखबरी, नमाज पढ़न ते, तिलावत करन ते, जिक्र करन ते बड़ियां बड़ियां फजीलतां देवन वाले मेरे हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह फरमाया तुहानू डर सुनावन वाला ही बना के गलिया है। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਨਸਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਨਸਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨਸਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਡਰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਲਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੌਜਿਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਦ ਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਨਾ, ਦਾੜੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਨਾਥ ਖਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਡਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਮੁਝੇ ਦੇਖ ਕਰ तो जहन्नम को भी पसीना आएगा, वो तो एडी ਵੱਡੀ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਹੰਨਮ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੋ ਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਭਰਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਬਣੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਨਾਖੁਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਬਕਿ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे बारे मैं रिवायत सहिया ना भी खा सका जो चोर दी सजा मेरे करीम जदों मुसल्ले ते खड़े होंदे सन, अल्लाह दे खौफ तो पता किवें दिल धड़कदा हा। फरमाया जिवें हांडी दे विच पानी पा के चुल्हे ते रख के हेठ बंदा अग बाले ना, ते ओ पानी उबलदा है। फरमाया मुस्तफा जाने रहमत दे सीने दे विचों इस तरह अल्लाह दे खौफ तो दिल धड़कन दी आवाज आंदी आ। यारे ओ ने जेड़े सुल्तान कुल मालिक जन्नत, जिन्नू आखणो जन्नती, ये उन्हां दा हाल है। ते आज उम्मती हो के 1400 साल बाद इन्हू पता ही कोई नहीं, अपने कद तो बड़ियां गल्लां करदा है। और मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया तुझे, 5 वक्त नमाज़ी तो तू नहीं बनया, कुरान तो तेन वेख के नहीं पढ़, क्या बनया क्या मैं दसना। हाँ कोठी बन गई, गड्डी बन गई, लुट के ले गए सारे जितने पैसे बनाए बेटा, ऐ शेर तेरा है, ऐ तेरा है, ऐ तेरा है। लिखण वाले उन्होंने लिखिया, हा वो बैठे हो थोड़ी जा तरकड़े हो, वो बड़े सा सट गए हो। लेकिन गल नूं समझण दी कोशिश करो। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर सहाबा और अहले बैत, मैं सुनाना आपनूं, लेकिन मैं गल अर्ज करदा पिया मेरे भाई, अपने अंदर खौफ पैदा कर। यार देखो, खौफ जेड़े मुआशरे नहीं सिखाया जाता, मुआशरा वैसे ही खत्म हो जाता है। खंबा भी हुंदा तो उहदे थल्ले लिखिया हुंदा 1100 वोल्ट दा करंट, एक रत्ता जिहा कार्टून बने हुंदा है, वैदे नेड़े ना लगी नहीं तो आ तेरी हाल बन जासी। वो डर के सारे पिछू लगदे ने, भाऊ इहदे करंट, इहदा मतलब डर काई जान बचा लैंदा है। ये थोड़ी जा समझो यार। मैं छोटी जी गल तुहानूं कर देना, ए तुहाडा बच्चा शामी ढेर तंग करन आदे बड़े आबास कर, नहीं तो बाहर बहू आया वधाई बलां वधी आई, वो डर के तुहाडे जे बिस्तरे वड़ जांदा। जेड़ा काबू नहीं पिया हुंदा उहनूं थोड़ा जिहा डर सुनाया ते वेला सिद्धा हो गया। डर दा मतलब अगले नूं कमजोर करना नहीं है, डर दा मतलब है अपनी हद दे च रह। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात। जिस मुआशरे चों डर निकल जावे वो जालिम और बागी और फिरौनी मुआशरा बन जाता है, और जिस मुआशरे दे अंदर डर होवे वो मुआशरा एक हकीकी मुआशरा बनता है। क्योंकि उन्होंने पता है कि मैं इथों अगे कीता, मैनू उस्ताद ही पूछेगा, माँ बाप ही पूछणगे, मैनू हाकिम वक्त भी पूछेगा, तो मैनू हाकिम आला रब्बुल आलमीन ने भी पूछना है।
جدو وہ اندر ڈر ہوئے گا تو سارے گناہاں تو اسی بچ جاواں گے. تو لوگ آتے ہیں ڈر دے نال بندہ کمزور ہو جاتا ہے. میں کیا کمزور نہیں ہو جاتا, بندہ بندے کا پوتر بن جاتا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. تو اس واسطے اے گندے تبصرے نہ سنیا کرو ٹی وی والے چھلے مچھے منیاں دے. اے قرآن و حدیث پڑھن والے سن تینوں پتہ لگی اصل ڈر دا مقصد اور مطلب کیا ہوندا ہے. میرے عزیز, میرے دوست, میرے بھائی, میرے یار, میرے سجن, جڑا ڈر ہے نبی پاک دے منصباں دے وچوں ایک منصب ہے. اور اے جدو ساڈے اندر پیدا ہو گیا, نہ کوئی بچہ اپنے ماں پیو دی نافرمانی کرے گا, نہ کوئی ماں پیو اپنے بچیاں دا حق دبائے گا. یاد رکھو بسا اوقات یہ ہوندا ہے کہ جناب بچے ہی نے جڑے ماں پیو نال زیادتی کردے نے. لیکن میں کئی جگہ تے پبلک ڈیلنگ دا معاملہ ہے, حضرت پیر صاحب یقین فرماؤ, حضرت شاہ صاحب میرا پبلک ڈیلنگ دا معاملہ ہے, کئی جگہ تے میں ویکھیا ہے. اوتھے اگر ویکھیا جاوے کہنا تے نہیں چاہیدا, لیکن ظاہری طور تے ماں باپ اوتھے رونگ چلدے پندروں دسنا پوندا ہے بزرگو تھوڑا جا مہربانی کرو. نہیں میری قدر نہیں کردا, جنت ساڈے قدماں چ ہے. او بھائی نبی پاک نے آپ نو بھی فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم, فرمایا ماں باپ تواڈے واسطے بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد دی عزت کیتی کرو. انہاں نو سرے بازار چوکاں دے وچ دوستاں دے سامنے گالی نہ کڈیا کرو, چاٹا نہ ماریا کرو, ذلیل نہ کیتا کرو. او انہاں دی بھی کئی عزت کرو. بس اوقات کئی بزرگ ہیں جڑے انہاں دے بیلیاں دے سامنے انہاں نو گالی کڈ دین, موڑ آ دے جناب علی تے میرا ہے ہی نہیں. میں کہ شناختی کارڈ دے نہ ہی تیرا ہے, جتنا مرضی باج. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, اے دیسی گلاں نہ سمجھا کرو بھائی جان. یعنی جدو تو کہنا میرا ہے ہی نہیں تے مڑ دعا نو حرام دا کے تے موڑو گاٹے فٹ ہو جانا. آپ منہ تو اقرار پیا کرنا ہے. اصل اے چیزاں نے جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ساڈے توجہ چ نہیں ہوندیاں, انہاں نو اپنی توجہ اپنے نوٹس وچ لے کے آؤ. میرے عزیز اے جڑا ڈر سنانا ہے اے اس واسطے ہوندا کہ بندہ اپنی حد وچ رہندا ہے. اور ایدی قیمت کیا ہے, ایدیاں میں دو مثالاں تانوں دینا. توجہ پوتر ایدے کریں, او چھورا ایدے ویکھ میرا بجے بے گات موبائل پڑیا. اے جڑا موبائل سننا ہے وہ بیٹھے ہی نے, اے وہی نے. ہاں یقین کرو, اج میں مینوں 50 بندیاں نے آکھیا سان تو کئیاں بندے آکھے تسی آونا ہی کوئی نہیں. میں کہا ٹائم دیتا ہے, جدو میں نہ آنا ہوئے میں وجہ دسدا ہوں بھی مینوں کے مسئلہ ہے, کے پرابلم ہے, اسی نہیں آ سکدے پے. تے جدو بندہ جیندا ہے ٹائم دیتا ہے تے اللہ نے توفیق بخشی ہے تے اسی وعدہ تے پورا کرنا ہے نا جی. ہاں کوئی وجہ ہوئے تو اسی پہلو دسنے ہاں, اگر وہ وجہ سامنے والا ٹھیک کر لوے سبحان اللہ, نہ ٹھیک کرے تے اسی آپ سدھے ہو جانے ہیں. بھائی اتنی بات ہے, بس اتنی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے. دوستان گرامی اگلی بات بھی ذرا توجہ, اگر تھکے نہیں ہو تو سنا دے ماں. ادھر میں ادھر وکھیا ہے جڑی میں بات آپ کی خدمت عرض کرنا چاہنا. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام اسلام دے پہلے خلیفہ نے اس کائنات وچ نبیاں رسولاں تو بعد سب تو افضل ہستی او دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اے جڑی آیت میں پڑھی ہے نا, والے من خاف مقام ربہ جنتان, اے دے شان نزول وچ ایک اے ہے کہ اے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے بارے نازل ہوئی سی. او کدوں؟ او اس ویلے کہ جس ویلے آپ دا نا ایک غلام سی تے او آیا آپ دے کولوں, تے آپ او دے کول جدوں بھی کوئی چیز لے کے کھاندے پیندے آن نا تے آپ پوچھدے بھی کدوں آئی ہے تے کیویں آئی ہے. اے دا مطلب ہے استاد نو شاگرد کول پوچھ لینا چاہیدا بھی یہ کیڑی شے کدوں لے کے آیا. حاکم نو اپنے نوکر نو پوچھ لینا چاہیدا بھی آ جڑی مٹھائیاں تے جناب علی فروٹ تے سبزیاں میری ڈگی بھری جاننا ہے. تھوڑیاں اوکھیاں گلاں تے ہن پر سن لئی سو تے چنگے رس ہو. سمجھ آئی نا, اے کدوں بھردا پیا ہے, سمجھ آئی نا. تے اسی طرح مرشد پاک نو سوچ لینا چاہیدا بھی اج مینوں جے اتنے نظرانہ دتی جاندے نے بھی یہ میرا لینا بندا بھی ہے یا نہیں بندا. اور ڈاکٹر اقبال بیٹھا سی نا تے ایک بندہ او دے کول آیا تے او ویکھیا تو ایک پیر صاحب دے کول تے ڈاکٹر اقبال ہی کول بیٹھا سی. پیر صاحب دے کول ایک بندہ آیا, پیر سی نہ تربیت یافتہ, تربیت والے تے کیا بات ہے سبحان اللہ. تو دی تربیت بیچارے دی کوئی نہیں سی, نویں نویں اس گدی سنبھالی تے اے تربیت والے بیٹھن تے پھر تے کمال ہی ہو جاندا ہے. تے او جناب علی مرید آیا تے پیر نو مل شل کے تے جناب بڑا ہاتھ شاہ چومے اس تے جناب جویں آپا کرینے آئے مڑ. اے اقبال دے دور دی گل کردا پیا, 1938 چ ٹر گیا, اس تو پہلو دی گل ہی نے. تو ہن تو پورا 100 سال ٹپیا کھلوتا تے مڑ ویکھ لو مڑ گانگے تے لانے ہوئے نا جی. ہاں اے ادن دی گل پیا سنائندا ہی نے. ہاں اچھا ہویا کہ او آیا تے آ کے آدا ہے پیر جی دعا کرے سو بڑا قرضئی ہویا پیا. اس آکھیا چوکھا کر کے 100 روپے. اس دورے 100 دا مطلب ہے آج دا 5 کروڑ یا 10 کروڑ قرضہ ہے او دے اوتے. اس آکھیا 100 روپیہ قرضہ تے مہربانی میرے. اس آکھیا بچہ دعا کرساں ہو جاسی. اس نے روپیے 5 کڈے تے اونوں دتے. اس دورے 5 روپیے دا ٹریکٹر آمدا تے چنگیاں مجھاں 5-7 آ جاندیاں. سمجھ آئی نا. اس بسم اللہ کر کے روپیے 5 رکھے تے جیب گات لے جناب. ڈاکٹر اقبال ہسن لا پیا. اس آکھیا کی ہویا؟ اس آکھیا تساں تے بڑے وڈے ولی ہو تے زندہ کرامت میں تہاڈی ویکھی. اس آکھیا کیڑی؟ اس آکھیا تیرا مرید جلے آیا 100 روپیے دا قرضئی ہا ہن 150 دا ہو گیا.
بیٹھے ہو کہ کوئی نہیں بیٹھے ایو میریاں تقریراں جڑا تسی مینوں سدے ہو تے اینا وجہ تو کہیا نہیں اینوں نہ سدیا اے چھوڑے پٹ جاندا ہی نے جبکہ اصلاح معاشرہ اسے چیز دا نام ہے میں کسے تے تنقید نہیں پیا میں کسے تے تنقید نہیں کردا پیا لیکن جے دی تربیت نہیں ہے کسے شعبے دا بھی ہوے او سانو قابل قبول ہے نہیں او سا کیا بھی جدوں اینے تینوں دس ہی دتا بھی میں 100 روپے دا قرضیاں 5 نے دتے نے چاست تاں وے آنا دے 5 دے نال اپنے 5 رلا کے دیویں آ ہیں انہاں کہ بچا اے برکت ہے اصل او مرید پیر نو دیوے ایو برکت نہیں جدوں پیر دیندا ای بھی برکت ہے نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے میں پھر آدھا پہ میں تنقید نہیں کر رہا میرے عزیز میرے دوست سانو سمجھنا پے گا کہ اصل اسی جاندے کدھر پہ سانو پوچھنا چاہیے ہے یقین فرماؤ جڑا بندہ پوچھن دا عادی بن جاوے نا اللہ اکبر او اصل تقوی تے فائز امام اعظم دے دور وچ ایک شخص نے آپ کو لا کے مسئلہ پوچھ لیا کہ میری بکری کھڑی گئی ہے تے او لبدی نہیں پئی تے دعا بھی کرو چاہ اس نے اتنی گل کی تھی امام صاحب نے 7 سال بکری دا گوشت نہیں کھادا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شہر دے اندر آپ دا مزار اقدس انہاں دے آپ مقلد ہیں انہاں دی تحقیق دے مطابق آپ نماز پڑھنے آئے سمجھ آ رہی نا ہاں اے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان انہاں دا نام ہے نعمان ابن ثابت 7 سال بکری دا گوشت نہیں کھادا تو کسی نے پوچھا بھائی حضور 7 سال تک بکری دا گوشت نہیں کھادا خیر تے ہے فرمایا یار اس دن بندہ میرے کو دعا کرامن آیا سی نا تے اس دن تو مینوں نا میں ہر روز پوچھ رہی تھی بکری لبی کہ نہیں لبی لبی کہ نہیں لبی لبی کہ نہیں لبی 7 سال گزرن تو بعد اس واسطے کھادا ہے مینوں یہ شک آ کہ کیویں وہ بکری وکدی وکاندی چوری جو ہو گئی کسائیاں دے ہتھی نہ چڑھ جائے تو گوشت وکدا وکاندا کوئی لے کے میرے تائیں نہ پڑا دے کدا میں کھا نہ بواں او بکری دا گوشت کھانا حلال ہی کوئی نہیں جائز ہی کوئی نہیں جنہ لوکاں دا ایڈا تقوی ہوے نا اس امام اعظم نو خواب وچ مڑ 100 باری اللہ نے اپنا دیدار کروایا ہے ہاں یاد رکھ لو ظاہری اکھ دے نال ہکو باری دیدار میرے مصطفیٰ جان رحمت نو نصیب ہویا ہے ہکو باری دا مطلب معراج دی رات اوتھے کتنی دیر آئے تا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے لیکن خواب دے اندر رب دا دیدار ہو سکتا ہے یہ یاد رکھ لو خواب دے اندر ٹھیک ہے تے امام اعظم نو 100 مرتبہ اللہ دی تجلی دی زیارت ہوئی ہے او دی وجہ ہے کہ تقوی مڑ ویکھ لو جڑا میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے عزیزاں نے گرامی آج اساں جڑیاں شیاں ساڈے سامنے ہوندیاں مڑ اسی بھلا پوچھنے آ کسے کولو آپا تے پوچھدے ہی نہیں آپا تے دھیان ہی نہیں کریندے توجہ ہے حضرت امام بخاری دا نام سنے ہی نہیں کہ کوئی نہیں سنیا 5-4 بندے اوکا چوپ شاہ بن گئے بڑا میں چوپاں شاہاں دا نہیں منن والا میں تے انہاں شاہاں نو مننا جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بولیندے رہ جاندے نا تے آج مینوں بڑا اچھا پیا لگدا ہے میرے سجے پاسے سید بیٹھے نے تے میرے کھبے پاسے فاروقی اور نسل شہزادے بیٹھے نے تے بڑا ڈبل فیض ہوے تے موڑا پا چوپ رویہ بڑا بولو تے صحیح سبحان اللہ تعالی ترکڑے ہو کے اللہ دے بندو گل سمجھن دی کوشش کرو حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نبی پاک دی حدیثاں لکھ دیاں تے بیان کر دیاں سمجھ آ رہی ہے میری بات دی صرف آپ عالمان آپ دا ایک کام اور لوگ آپ تے اعتماد کر دیاں آپ نا ایک واری پیسے لے کے آپ بہت بڑے تاجر بھی سن علماء نو چاہیے تجارت بھی کرن اپنا کام بھی کرنا چاہیے بالکل آپ پیسے لے کے تے ما ورا النہر اے دا مطلب ہوندا نہر تو پار او دریا سی اونوں نہر آ تو پار آپ جا رہے سن بزنس واسطے سودے واسطے بھی میں ذرا اوتھے تجارت کر کے آواں ایک بندہ ہاں ٹھگ ڈکیٹ چور جیب کترا اونوں لگ گیا پتا بھئی امام صاحب دے کول پیسے ہیں امام بخاری دے کولوں او جیڑی بیڑی وچ امام صاحب بیٹھے ہو وچ بیٹھ گیا اونے بڑی کوشش کیتی بھئی کیویں میں جیب تائیں اپنا تے او بجنگی کڈاں وچوں پر او اپڑ کوئی نہ سگیا سائیاں والا ہا اگو بھی توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی او بھائی جیب تائیں کوئی نہ اپڑیا او سننا پینترا بدلیا تینوں پتہ بھی کئی بندے مڑ او جویں آتے نا پلیت بھی کٹکاں دے ہوندے ہوئے نا جی کیوں جی حضور اے پلیت بھی بڑے ہوندے او ساکھیا بھئی یار پیسے بھی میں لینے تے ہتھے بھی نہیں پہ چڑھدا امام صاحب تے اس نے رولا پا دیتا اونے آکھیا میرے پیسے کھڑی گئے تے ہین بھی بجنگی دے وچ اونوں مخبری پوری آ کے دسا کہ میرے اتنے پیسے کھڑی گئے جدو امام صاحب نو پتا چلیا بھی بجنگی دا جڑا رنگ دسدا او تے میری ہے پیسے جڑے دسدا او تے میرے نے اے بے ایمان کی پیادا ہے یہ تے کام خراب ہو گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے پتا کی کیتا آپ نے نا تھرا کر کے ساری بجنگی جیب وچوں کڈ کے تے دریا دے وچ سڑ دتی کسے نو پتہ ہی نہیں لگن دیتا اونوں تو نے پتا سی نا دے کول ہے نے رولا پے گیا تلاشی دیو جی تلاشی ایک ایک دی تلاشی ہوئی امام بخاری دی تلاشی ہوئی تے روپیہ ایک نہ نکلیا بیٹھے ہو روپیہ ایک نہیں نکلیا وہ بڑا پریشان او سا کیا یا ساریاں چھڈو مینوں مولانا صاحب نال گل کرنی انہاں کہ کرو گل وہ آدھا نہیں سائڈ تے فرمایا سائڈ تے نہیں ہون پیڑے چوسی نا ہون
سائڈ تے نہ ہو سی ہن پیڑے کر جڑی کرنی آئی موڑ اس آکھیا بھئی بیڑی والے سیدھی گل ہے میرے پیسے شیسے کوئی نہیں کھڑے میں جیب قطرہ مینوں مخبری آ پتہ مینوں ساری گل دا پیسے بھی ہان پر یار اللہ دا نائن انہوں پوچھ دیو کیتے کی دے سوں پتہ تے لگے گئے کیڑے پاسے تھکے تے کوئی نہیں بیٹھے یہ تھکے بیٹھے ہو تو مباس کرنا تو جی جاگ دے بیٹھے ہو تو ترکڑے ہو وہ گال بڑی سوادی آ گئی نے لو جی میرے دوست میرے یار میرے سجن ہویا کی حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولو سوال ہویا حضرت تو پیسے کدھر گئے نے آپ نے فرمایا ہوں سچ دساں ادھر ادھر 100 مہمان آئے نے اچھے ثنا خان اللہ انہاں نوں برکت دے شہباز بھائی ساڈے حضرت امام بخاری نے فرمایا کہ او پیسے میں دریا دے وچ سٹن تے او بندہ نے سوال کیتا حضرت پیسے بھی تواڈے نے میں تے چور سی میں تے اپنی حقیقت دسی پر خدا دا نام مینوں اے دسو بھئی تسی پیسے وچ کیوں سٹے توجہ آپ نے فرمایا اگر جویں تو دسیا پیسے میں نہ سٹدا میرے کول نکل آوندے میں لکھاں دلیلاں بھی دیندا نا تے اینا بیلیاں کوئی نہ مننا بھی ایڈے پکے دریڑ نال آدھا پیا ہے ایو بندہ سچا ہے اے مولانا صاحب جڑے نے اے کوڑے نے اس آکھیا لوکاں نوں پتہ کی ہونا انہاں آکھنا جے پیسے دے معاملے چ ایڈی دو نمبری کردا تے حدیثاں دے معاملے کیڑی کردا ہوئے گا اس آکھیا میں دنیا دا مال تے جاندا کیتا ہے پر آمینہ دے لال دیاں حدیثاں تے حرف نہیں آن دتا توجہ ہے کہ کوئی نہیں میرے سجناں دی دوستانے گرامی اصل اے مسئلہ ہے اپنے منصب نو بھی ویکھنا چاہیے ہے اس واسطے مولانا پیر نقیب نعت خان مسجد وچ امام صاحب ہے انہوں بھی ویکھ لینا چاہیے کہ میں دیکھو نا ختم والے دیہاڑے بھی امام صاحب نو آدھے نے اے جی امام صاحب تواڈے گھر دی روٹی آ گئی تو امام نو فقیر سمجھے ہویا ہے حالانکہ کئی جگہ تے میں گل کراں تو مولانا صاحبان آدھن اگے کا جا ڈیندی آئی تیرے تو بعد وہ بھی نہیں ڈیندی جبکہ میں تانوں آکھاں گا شعور تو کم لیا کرو میرے دوستو جیڑا تسی آپ عید تے سوٹ سلواندے ہو نا امام صاحب نو اور یکم رمضان نو لے کے دے چھڑیا کرو 27ویں تے دین دیو 3 دیڑے کون سی دے سی او پرانے دھو کے گتی ودا ہوندا ہے تھوڑا جا دھیان رکھو یار تھوڑا جا مہربانی اور امام نو اپنا فقیر نہ سمجھو امام سردار ہوندا ہے اینو سردار سمجھنا چاہیے سمجھ آئی اور آئمہ حضرات نو بھی گزارش کراں گا کہ تسی بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرو اور ڈیوٹی کس طرح پوری ہو سکتی ہے تہاڈی ڈیوٹی ہے 5 نمازاں نے تے 5 نمازاں پوریاں پڑھاؤ مڑ کے اعتراض نہ کرے بھی استاد زور دیاں سنتا نہیں ساڈے سامنے پڑھدا ہاں یہ میرا میں 3 سال امامت کروائی ہن تو میں رکھدا ہی کوئی نہیں مصروفیت اتنی ہے اس واسطے ویسے تو لوگ متمنی ہو سن پے تے سنتا بڑیاں وے دے نے یقین اللہ تے کرو اس واسطے مہربانی کیتی کرو تھوڑا جا اس نے زن بھی رکھیا کرو لیکن گزارش ہے انہاں نوں چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کرن امام صاحب دی ذمہ داری صبح بچے پڑھانے پڑھاوے او جی مینوں تنخواہ نہیں دیندے او جی مینوں فلانی شے نہیں دے بھئی یا تے انہاں نوں سیدھی گل دس چھڑ اور انتظامیہ نوں بھی تھوڑا جا شعور تو کم لینا چاہیے تے جی اگر نہیں یا چھڑ کے ٹر جا یا مڑ جیباں نہ ویکھ آمینہ دے لال نوں ویکھ منصب اپنا پورا کر انشاءاللہ خدا خیر اور برکت عطا فرما چھڑے گا اور ایدے ویکھیا ایو گل ہی نے میں تانوں سیدھی دسدا پیاں جتنے بھی آئمہ علماء ممبرو مصلی اور محراب دے وارث ہیں نا انہاں دی بظاہر تنخواہ بھی تھوڑی ہوندی ہے اے دے باوجود یقین فرماؤ بچیاں دیاں شادیاں بھی ہو جاندیاں حج عمرہ بھی کر ہوندا ہی تے سونا جناب علی گھر بار بھی چلدا ہے تے بچے بھی تو ہتھوں ڈھیر ہوندے کیوں پیر صاحب اسی طرح جی یقین فرماؤ حالانکہ بظاہر تے انکم جڑی بہت تھوڑی ہوندی ہے لیکن او دی فرق پتہ کیا ہوندا ہے او ہوندی برکت والی برکت اور جزاک اللہ برکت اور بے برکتی دا بڑا فائدہ ہے اس بات نو سمجھو برکت والی چیز جڑی ہے نا او دے اندر اصل فضائل نے حضرت محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھ آ رہی ہے اور میں انہاں نو اپنی محبت دے نال بانی پاکستان یاد آنا چونکہ قائد اعظم بھی ہاتھ کھڑے کر گیا پر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آ کے فرمایا گھبرا نہ اساں ہاں جو صحیح ہاں انہیں آ کے 2 لاکھ بندہ سڑکاں تے کر دیو پاکستان بندا ہے آپ نے فرمایا جے زور تائیں 20 لاکھ نہ کڈاں تے مڑ میں علی دی جماعت تا کوئی نہ ہویا نا ہاں آپ علی دی جماعت نے آپ دے کول ایک بار علاقے دے وہابی آ گئے انہاں کہ تواڈے نال اسی مناظرے کرنے بڑے بڑے پیر بنے ہوئے انہاں کہ میں فقیر ہونا کسی عالم دے کول جاؤ آپ نے عاجزی فرمائی نا تے او تھوڑے جے پاٹے خاں اوری چودھری اوری جناب علی تھوڑے جے ویر گئے انہاں کہ لے ساڈے نال پیر گل کرے انتم دی کا جا نہیں تے پیر صاحب نے فرمایا مڑ اوتے منیاں سٹو ایک تے آپ بیرے دوے تے فرمایا اپنے مناظر نو بہاؤ تے کرو گل مڑ کر لینے او اگو آکھنا سی تے 20 جنے آن تے تسی کلے ہو تے فرمایا تانوں کہیا کہ میں کلنا میرا نام ہی جماعت علی میں علی دی جماعت ہاں تساں میرا مقابلہ کار ہی نہ ہو سکدے بس 2 گلاں ہوئیاں پیر صاحب ہوراں جنوں معرفت دی زبان بولی تے جناب علی ہر شے چھڑ کے بھجن بھی کی تھی میں آکھیا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی
ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋ ਜੋਵੇ ਮੁੜ ਬਾਬਾ ਭੱਜਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਦੂਰ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਸਬ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਨਾਥ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਕਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨਸਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। تو میں کہ اسی کدی آکھیا بھی سارے نون لیگ پی ٹی آئی ہر چڑھ کے سارے کٹھے الیکشن لڑیا کرو۔ آخر نہیں وہ تو ہمارا منشور ہے۔ میں کیا وڈ کے مرنی ساڈا منشور ہی کوئی نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ساڈا منشور ہی کوئی نہیں، تو سانو کی سمجھیا ہے؟ اسی انہاں بندیاں دے نال کیویں بہ جائیے جڑا صحابہ دی دشمنی کردا پیا ہے؟ اس پلید دے نال کیویں بہ جائیے جڑا نبی دی آل نو بھوکدا ودا ہے؟ اس بے حیا دے نال میں سلام کیویں لواں جڑے میرے بابیاں نو بھوکدا ودا ہے؟ سانو تا چٹا جٹ ہووے پر ادب تو میرے سائیاں دا کرے نا، مینوں تے چاہیدا ہے نا۔ تماشے بنائے نہیں ایسی بات نہیں ہونی جے سب کوئی اکٹھے ہو جائیں، تے تسی اکٹھے کیوں نہیں ہوندے؟ تانوں موت کیوں پوندی ہے؟ بولیا ہے نا کدائیں کوئی سون نہ لوے سبحان اللہ۔ اپنے منشور تے اپنے لیڈر بولو ذرا پیار سے۔ حضرات گرامی کو گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ یعنی صرف ایک کوئی شعبہ ویکھیا بس کسی طرح ختم ہو جائے۔ اور میرے بھائی ہر بندے نو چاہیے ہے اپنے ہاتھ دے وچ رہے، اور ہاتھ دے وچ رہے گا تو انشاءاللہ مسئلہ آئے۔ ہن جڑے آدھے نے تفرقہ بہوں ہوندا ہے تے اس تو بچنا کیویں چاہیے ہے؟ یہ دا آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ دیکھو ہر بندے دی ایک اپنی ریسرچ ہے، اپنی سوچ ہے، وہ دے مطابق وہ چلے، لیکن انہوں قطعاً نہیں اجازت ہونی چاہیے کہ وہ نبی پاک دی گستاخی کرے یا کسی اور نبی دی کرے یا صحابیاں دی کرے یا ابوبکر صدیق دی کرے یا فاروق اعظم دی کرے، حضرت عثمان غنی دے خلاف ہوئے یا مولا علی دا بغض دل وچ پاوے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ او کون ہوندا ہے حضرت امیر معاویہ دے خلاف بکواس کرن والا؟ کون ہے یار جڑا ساڈے داتا صاحب تے بابا صاحب تے خواجہ صاحب تے ہند دے راجہ صاحب انہاں دے خلاف گل کہ تو ہوندا کون ہے؟ اپنی حد وچ رہ۔ ادو کھلیاں گستاخیاں ہوندیاں، ادو آدھے نہیں جی سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ نہیں، آسان حل یہ ہے جتنے بھی گستاخ ہیں ان کو باندھ دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تے جے تانوں سمجھ نہیں آئی، اے ویکھ لو جیل دا جاہل 100 تے 2 دیاڑے جیل وچ رہیا ہے، کیڈا سکون رہیا ہے۔ میں کہہ دا مطلب یہ ہے کتا بنی جاوے مڑ علاقے والے سکھی تا ہو ہی جاندے نے نا۔ یہ ان کو کہہ سکتا مولوی صاحب آپ نے سٹیج پر بیٹھ کے کہتے ہیں، میں کہ اللہ نے قرآن چ آکھے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی تساں، یہ دا جواب سیدھی سا ہے۔ لیکن میں بات یہ عرض کردا پیا، خدا دا خوف کرو یار۔ ایک بندہ سب دی بے ادبیاں اور توہین کردا ہے اور سانو کچھ بھی نہیں ہوندا، اسی صرف انہوں جواب دے بھی تے کئیاں نوں تکلیف ہوندی ہے۔ کیسے بے حیا قسم دے لوگ آ گئے، اور ایسے بے حیاواں تو اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ بولو تو صحیح نا۔ تے کار تو نہ کوئی سگنا کو نہیں، اللہ دے فضل دے نال بھی کئی بندے جڑے سانے راتی مار کے سمجھنے سے دمی موڑ اٹھی کھلونے آئے، اس دی وجہ کہ مالکاں کام لینا ہے نا، وہ تو اسی جتنی دیر ساڈے نصیباں جیسے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو عرض یہ کردا پیا کسے بندے نوں نہیں چاہیے وہ جڑے مرضی مسلک دا اپنے مسلک تے رہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب شیعہ ہے تو اٹھ کے صحابہ دے خلاف گلاں کرے، وہابی ہے تو اٹھ کے اہل رسول دے خلاف گلاں کرے، تے جے کوئی جیل میاں تو اٹھ کے ولیاں دے خلاف۔ تو کون نہ گلاں کرن والا بھائی؟ تیرا مسلک ہے تو اپنے ہاتھ وچ رہ۔ تو ابو بکر نوں گل کرے تے میں چپ کر کے بواں؟ تو حضرت مولا علی پاک حسنین کریمین یا حضور دی آل دے خلاف گل کرے تے میں چپ کر کے بواں؟ واہ، اے اصل مسئلے نے، مسئلے علمدہ کو نہیں جی سارے ٹھیک ہیں جی، یہ آپ ان کے آپس کے مسئلے ہیں۔ میں کہنا یہ آپس کے مسئلے تمہارے ہیں۔ وہ ویکھو پارلیمنٹ دے وچ کسے بندے دے پیسے کھڑی گئے تے ساڈے سپیکر صاحب نے آکھیا کسے دے پیسے ڈٹھے ہی نے، اے جے دے ہن لے لو، 12 بندے ہاتھ کھلے کیتے ساڈے، ایڈے ایماندار بیٹھے ہی نے وچ، ایڈے ایماندار بیٹھے ہی نے۔ یقین فرماؤ تسی یہ ویکھو بھی جڑے وچ بیٹھے نے انہاں دا اے حال ہے، آپا تے مڑ آپا ہیں۔ سانو دھیان رکھنا، سانو سوچنا پائے گا، یقین کیا جگ ہنسائی دا موقع ہے۔ تو عرض یہ کردا پیا کہ سانو اپنی حد دے وچ رہنا چاہیے ہے۔ اے جڑے کئی بندے ساتھ ڈردن نا جی، انہاں بچے بیچارے نوں سمجھ کوئی نہیں، وہ ہر بانڈے چ منہ گدن میں گتن دیندا ہی نہیں۔ اے
اے ساڈا قصور ہے، ایسو ساتوں بندے ڈردے بدے نے، ورنہ کوئی گل. بسم اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے جناب، اللہ خوش رکھے آپ نو. کراڑیاں گلاں تے بھی بندہ پیسے دیندا تے مڑ گل دے وچ وزن تے ہے نا جی. لیکن جڑی میں گل کردا پیا گل نو سمجھیا ہے، میں تانوں نصیحت کر کے جاندا پیا. کدا نبی پاک، پہلے نبی، صحابہ اور اہل بیت کسے دے خلاف اپنی زبان دے وچوں کوئی غلط جملہ نہ کڈیا ہے، نہ اپنے دل وچ بغض رکھیا ہے. لکھ لو میری گل، تباہ و برباد ہو جاؤ گے اگر انہاں دا بغض دل وچ آ گیا. انہاں ساریاں دے نال ادب کرو، اور جیڑا جیڑا بندہ انہاں دا بغضی او دے نال اپنے رشتہ، اپنا تعلق، اپنا ناتا اونوں ہٹا دے. کیوں؟ جیڑا انہاں دا نہیں او ساڈا بھی. اے نصیحت اس فقیر حقیر دی طرفوں، با ادب راستے تے رہو بس. اللہ اللہ خیر صلی. انہاں ہستیاں دے صدقے تے سارا نظام پہ چلدا ہے. ادب و آداب والے راستے تے رہنا چاہیے. خیر گل دور نہ ٹر جائے، میں واپس پلٹنا چاہنا. یہ نصیحت کرنا فقیر دی ذمہ داری ہے. گرامی قدر حضرات، جے تو بندے دے دل دے اندر خوف خدا آ جائے نا، وہ بندہ یا امام بخاری بندا یا امام اعظم بندا. گل یہ سمجھائندا پیا مو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول غلام آیا، آپ نے انہوں آکھیا بھی جیڑی شاہی مینوں دیونی نا کھاون پیونا، میں تے تو پوچھنا بھی یہ کدوں آئی ہے، تو مینوں پوری تحقیق دسنی ہے تے وقت میں وہ لقمہ کھانا ہے. انہاں کہا ٹھیک ہو گیا جی. وہ 2-3 سال آپ دے کول رہا، ہر روز آپ پوچھ دن سویر دوپہر شام بھی یہ کہ شاہ کدوں آئی کیویں. اس تو بعد آپ تناول فرما دن. ایک دن قدرت خدا دی ہویا انج اے دے حکمت آوندیاں نے. اس نے دودھ پیش کیتا حضرت ابوبکر صدیق نو، آدا جی آج میں سفر اسی تے آیا، دودھ تواڈے واسطے لے کے آیا. تو آپ نے فرمایا انہوں سمجھ ہی گیا ہوئے گا کہ مینوں کیڑا دودھ دینے دینا ہے تے کیڑا نہیں دینا، یہ سمجھ ہی گیا ہوئے گا. لیکن انہیں جو دودھ آپ نے گھٹ بھریا، وہ کہ سرکار آج نہیں وے پوچھیا، آج جی تے پوچھنا بندا ہا. آپ نے آکھیا بھی یار چلو، آپ نے نا اگلا گھٹ نہیں بھریا دودھ رکھ دے. فرمایا یہ کدوں آیا، خیر ہے آج مینوں کیوں آنا. اس آکھیا جدوں میں زمانہ جہالت دے وچ سی نا تے میں سی وہ ہوں میں ترجمہ کیویں کراں. کئی بندے سمجھتے ہیں بھی شاید سانوں آدا پیا، میں تانوں کسے نوں نہیں آدا پیا. وہ سی ڈبا پیر، میں ترجمہ کریندا پیا ہی نہیں. منتری، دم پھوکے والا، چھو منتر. اوئے بولو تا صحیح. اس آکھیا جدوں زمانہ جہالت آئی نا تے میرے کو 2 ٹوٹ کے ہان میں نہیں کو بننا ٹوٹا پیر آمو. اوئے بولو تے صحیح. چا بڑا چوپ پی بیٹھے ہو. ہاں میں جھٹکے جا بندہ تو میں جھٹکی گل کردا ہوں. دیسی ماحول جو ہویا. اس آکھیا میں ایک علاقے تے گیا، انہاں دا اوتھے بڈھڑا بیمار آئی. انہاں مینوں آکھیا بھی جناب تو نہ دم چکا رہو. میں او جناب علی دم کیتا، میرا تکا گیا لگ. بڈھڑا انہاں دا ٹھیک ہن میں جدا اوتھوں ٹپا نہ میریاں بڑیاں خدمتاں تے حادثہ مینوں بھی بڑا آمدا. انے دے ہاتھ بٹیرا آیا ہا پر انہاں نوں کی پتا بنجن دے بیٹھے ہو. اس آکھیا سرکار آج میں انہاں تھو ٹپیا تو نہ مینوں دودھ دتا ہے تے میں او لے آیا. میں تو یہ بھی تسا پوچھو تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. تسا تو پوچھے کہ گھوٹ بار گئے ہو. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہو یہ تو بالکل میرے لیے پینا جائز نہیں تھا، کیونکہ زمانہ جہالت دا تیرا عمل ہے، او دے اوتے تینوں نہ انعام دیتا، یہ تو میرے واسطے بالکل جائز نہیں. آپ نے نا بتکلف آپ نے اپنی انگلی شہادت دی اپنے ساگ مار کے نا بتکلف آپ نے کہے فرمائی، دودھ کڑ دیتا آپ نے. اور اتھو تک علماء فرما دے نے کہ آپ دی اکھی چو پانی ہے. تو انہوں پتا ہے اس طرح اکھی چو پانی آ جاندہ طبیعت حالت غیر ہو جاندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پتہ لگا تو آپ نے فرمایا ابو بکر تو انج نہ کرے ہاں. فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ دی بارگاہ جواب نہیں دے سکدا بھی میں گھٹ کیویں بھریا ہے. مینوں اللہ تو بڑا ڈر لگدا میں کیویں نو کھا سکنا. اللہ رب العزت نے قرآن دی آیت اس لیے نازل کی تھی محبوبہ مڑ اپنے صدیق نو آکھ جے ساڈے تو ڈردا تے مڑ جنتاں وی دو سو. بولو نا بڑے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے ایک باری پیار دے نال. اے اس ویلے آیت طیبہ نازل ہوئی. ہاں میں ایک مٹھی جی گل کروں. حضرت سید صاحب بھی بیٹھے نے اور فاروقی اور نسل شہزادے بھی بیٹھے نے اور دیگر علماء نعت خان بھائی جان سارے بیٹھے نے. اگر اس جملے چ وزن ہوئے تو بلیا نہیں تو کوئی نہیں. میں کیا آدھے صدیق کسی دا حق کھا گیا اور بخصوص نبی دی تھی دا او حیا کر. او جڑا بھولے کھچ ایک گھٹ پی جاوے او ڈیڈ چ نہیں رکھدا او زہرا دبا کیویں کھائے گا. جزاک اللہ. بڑے بولو تو صحیح ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ. او خدا دے بندیاں صدیق اکبر دے بارے اپنے دل چ گل نہ رکھیں. صدیق وہ ہے جس نے سارا مال مصطفیٰ تے خرچ کیتا ہے. اور کس طرح فرمایا یا رسول اللہ حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ. حضور کیا میں تے میرا مال تو اڈا نہیں. فرمایا جی میں صدیق تو اڈا ہے انہیں صدیق دا مال بھی تو اڈا ہے.
یہ آکھنا کہ ابو بکر صدیق پاک بات او خدا دا خوف کرو بندیا توبہ کر کڑیاں گلاں کردا پیا اگر اس نے کوئی مال کھادا ہوندا توجہ تے اج مصطفیٰ جان رحمت اپنے روضے دے وچ اپنے نال نہ رکھنا آپ آدھو مولانا جزاک اللہ آپ آدھو مولانا تیرے کو دلیل کیا ہے ادھر دیکھو بخاری دے اندر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک دور ملک دے وچوں شہر دے وچوں ایک بندہ آیا پڑھنا لکھنا جاندا سی نبی پاک دا اس نے کلمہ پڑھیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری لائی بھی تم ہی نا وہی لکھیا کرنی انہیں وہی لکھنا شروع کر دیتی اپنے علاقے چ گیا تے لوکاں نے بڑی عزت قدر اور توقیر کی تھی تے کئی بندے ہوندے نے ڈھیر عزت ہوے نا تے انہاں نوں عزت راہ سی نہیں آمدی توجہ توجہ فرنٹ سیٹاں نے ذرا ویکھو ٹائم ہو گیا ہے میں تہاڈی جان چھڈوں پر تھوڑی جی گل دھیان والی ہی نے انہاں نوں نا اپنی عزت راس نہیں ہوندی انہیں ہن کیا کیتا جناب توجہ میرے ال رکھیا ہے پتر بہ کے کنجنا بہ کے کونجلا اے ذرا گل سنیا انہیں نا اعلان کر دیتا انہیں آکھیا میں تانوں ایک گل دساں وچلی آپ جان پڑھیا لکھیا سی نا اے پڑھے لکھے این بس اوقات بھی ہو جاندے ہی نے آ جڑے ڈھیر دنیا دار پڑھے لکھے ہو نا زیادہ بک بک نہ کیتی کرو ہم نے تو فلانا کیا ہوا ہے تو فلانا کیتا ہو سی پر جڑا علم تینوں حضور دا غلام نہ بنا سکیا میں تیرے علم نو کی کر لواں ہن پڑھیا تے او بھی ہا انہیں آکھیا محمد کو کچھ نہیں پتا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ انہیں آکھیا جو میں لکھ کے دیندا سی محمد تے او پڑھ دیندا سی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ اے اس نے گستاخی چ کیتی لو جی نبی پاک نو پتا چلیا فرمایا اس بندے نو زمین نہیں قبول کرے گی ایڈا بڑا الزام لایا سوں وہ بھی ساڈے اوتے بس آپ نے فرمایا انہیں ساڈی وحی دے اوتے الزام لایا ہے اینو زمین نہ قبول کرے گی چند دیاڑے گزرے مردود مر گیا بخاری دے وچ حدیث ہے قبر کٹ کے پورے نے دمی ویکھیا تے باہر پیا قبر نے چاہ کے باہر ماریا علاقے گل مشہور ہو گئی او دی برادری نے آکھیا چونکہ مسلمانہ دے نبی دا بعد وچ مخالف اور بے ادب ہو گیا سی لگدا ہے مسلمانہ یہ کام کیتا ہے پلیت آپ ہوندے نے ذلیل آپ ہوندے نے خبیث آپ ہوندے نے الزام مسلمانہ تے لا دیندے نے یہ آج بھی ویکھ لو غزت قتل و غارت عام کردے پے نے اسرائیل والے تے آدھے نے مسلمان دہشت گرد ہے یہ شروع تو ریت رہی ہے دوسرے دیہڑے مسلمانوں نے آکھیا اسی یہ کچھ نہیں کیتا دوے دیہڑے پھر انہوں نے دفن کیتا تریے دیہڑے ویکھیا قبر چوں مڑ کٹ کے باہر سٹیا پیا انہاں کیا وجہ ہے کہ انہوں زمین نہیں پہ رکھ دی ایک مسلمان نے آ کے دسیا ساڈے نبی دی نے گستاخی کیتی ہے بے ادبی کیتی ہے کہ ساڈے نبی دی زبان اقدس چوں نکل گیا ہے کہ انہوں زمین کداں قبول نہ کر سی جو مرضی کر لو انہوں سٹنا پوسی انہوں زمین قبول اور نہیں زمین قبول کیتا توجہ ہے جڑا گستاخ و بے ادب ہوئے انہوں زمین ہی نہیں قبول کر دی تو جڑے ابو بکر نو نبی نال رکھے میرے گال نو پرکھیا نہیں تو اے بال نو موبائل ہی چکٹ او پوتر ایدے ویکھو او مدینے مان کے کھڑی میں ایدے ویکھ میں ادھر ہن تو او صحیح نے ساڈے شکیل صاحب جڑے کہہ رہے ہیں کہ ہن تو کسے نو گل کرن دی واہ ہی کوئی نہیں اسا گھر پیچھے پڑھنے کلیب ساڈی کانڈے پہلو تو نہیں ہوئے ہوندا نے واہ ویکھ تو موڑ محفل ہی فلانے بندے نو ذلیل چکیتا کیا کرے ہن سمجھان دا دور بھی نہیں رہ گیا یقین اللہ تے کرو اس واسطے میں بار بار کہہ رہا بھی میں کسے تے تنقید نہیں پیا کردا سانو یقین کرو 100 واری تو نیاں چکنا پاؤں بھی اسی کسی نو کچھ نہیں آدھے بس تقریر کر دے بیٹھے ہیں ہے نا یقین کرو سمجھتے نے سانو آدھے پے نے بھائی اسی ہوں اصلاح دی گل ہے تو کسی نے تو اصلاح ہونی ہے نا میرے عزیز میرے دوست اس واسطے تھوڑا جا دھیان کر موبائل جیب وچ گت مرے موڑے نو ہاتھ اے چھوڑا تینوں تقریر کوئی نہ سنن دے سی آئی اے جے میں ادھر ویکھو میں گل سرے لائی بیٹھا مکاؤ کھلا لیکن گل سمجھیا ہے میں کیا اگر حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی نقصان کیتا ہوندا تے اور حضرت عمر دے بارے کیسی نازیبہ جملے استغفر اللہ مسلمان بندہ ایسے جملے بولے گا یار او جی سیدہ پاک دا بوہا بند دتا تے اگلا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کیسے گندے لوگ نے یار مینوں حیرانگی ہوندی ہے ایو دیاں گلاں تو بعد واتا دیو کٹھے ہو جاؤ بوڑ کے نہیں مردے سوچنا تے پے گا نا کون ہے گندے لوگ میرا ہکو جملہ ہی نے بولو تا بھی ٹھیک ہے نہ بولو تا بھی ٹھیک ہے سوچ ضرور لبیا ہے میں کیا عمر نے اگر نقصان کرنا ہوندا تو مینوں اے دسو میرے رسول نے رب کولو منگیا ہی کیوں ہا میرے نبی نے جدو منگیا نا تے پتہ کی آکھیا یا اللہ عمر دے تیرے اسلام نو عزت دی جاسی اور کسے ذلیل بندے دی عمر دے نال یاری نہیں لگ سکدی عزت والے انسان دی یاری لگ سکدی ہے نا
کیا پتا حضرت عمر بن خطاب دا مقام کیا ہے. اور ایتھے جناب بوئے بند دیتے یہ تو حضرت مولا علی پاک دی بھی توہین ہے. کہ وہ کیویں میں کہ حضرت علی پاک دے بارے یہ نا کہ آپ نے خیبر دا دروازہ اکھیڑ دیتا 40 بندے نہ ہلا سکتے مولا علی کلے پٹ لیا وہ بھی کھبے ہاتھ نہ لکھے. ہاں تے میں آکھیا مولا علی دی توہین انج بندی ہے بھی جڑا خیبر دے بوئے پٹ سکدا ہے اپنے بچا نہ سکدا. آکھے ہاں تے میں کیا مڑ کیوں نہیں باکھے تو میں نہیں پتا. میں کیا پتا ہوندا تے سننی نہ ہویا. سب دھاں سب بدماشیاں سب کمینیاں سب تفرقہ بازیاں خدا ایسے لانتیاں تو محفوظ رکھے میرے ملک نو اور میرے ملک دی عوام نو اور جواناں نو. ادھر ویکھو فاروقی نسل شہزادے بیٹھے نے میں گل بھی سنا دے ماں. حضرت عمر بن خطاب دی پتہ کیا شان ہے. میرے نبی نے فرمایا انی لا انظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. فرمایا جیڑے راہ تے عمر ٹر پوے میں محمد ویدا پیاں شیطان راہ چھڑ کے بھج ویندے نے. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی نو پڑھو آئے ہن میں حضرت عمر پاک دی شان تو دسدا پیا ہی نے. اے ویکھو میں ادھر کئی بندے راتی سمجھن نا جی عجیب و غریب خیالات خواب ویدے نے شیطانی تے او جناب علی غسل فرض ہو جاندا تے دمی ناپاک ہوئے پہ ہوندا تے مڑ غسل کرنا پوندا ہے. ہو جاندا ہے نا. علماء لکھیا اس تو بچن دا طریقہ کیا ہے. فرمایا جیڑا بندہ راتی سمجھ لگیا اپنی شہادت دی انگلی دے نال اپنے این سینے دے اوتے لفظ عمر لکھ کے سائیں پوے شیطان دی ایسی دی تیسی جے خواب چا کے انہوں ناپاک کر جاوے. اوے عمر دا نا تے ستے پے بندے نو ناپاک نہیں ہون دیندا تے جڑا جاگدا عمر دے نال لوے بڑو دیاں شاناں کیا ہو سن ہے. توجہ ہے ساڈی قوم نو کیویں سمجھ آئے گی یار. اور کوئی حضرت عثمان غنی تے کو مولا علی تے شرم کرنی. اے نبی پاک دے سونے داماد ہیں. سمجھ آ رہی ہے. فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیقی فی الجنت عثمان. فرمایا جنت وچ ہر نبی دا ایک سجن ہے. میرے سجن دا نام عثمان ہی نے. میرے نبی فرما رہے ہیں. ایدے ویکھو نبی پاک فرمایا عثمان غنی دی شفاعت دے نال 70,000 بندے جنت وچ بیٹھن. صدقے جاواں صدقے اسی اپنی نا من پسند شخصیات انہاں دا ذکر سن کے اسی بولن دی عادت بنا لئی ہے. سنی بن اور اے جملہ سنیا ہے سنی طبیعت والا نہیں ہوندا سنی شریعت والا ہوندا ہے. اصل مسئلہ جنوں سمجھو. اور رہ گئی بات مولا علی شیر خدا دی. ہاں میرے نبی نے فرمایا علی پاک مومن بندہ تیرے پیار تو بغیر نہیں رہ سکدا اور منافق دے ڈڈ تیرا پیار نہیں آ سکدا. کیا مطلب. فرمایا منافق بغض علی دے وچ ہوندا ہے مومن حب علی دے وچ ہوندا ہے. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. میرے نبی نے تو ساریاں ونڈاں ہی کر چھڑیاں. توجہ ہے. انہاں سارے بزرگاں دے نال پیار کرنا ہے سارے بزرگاں دے نال. اور یقین اللہ تے ایک تو ایک ود کے شانہ ہی نے ایک تو ایک ود کے. اللہ اکبر. حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا شیر خدا ساڈے قبلہ دل کعبہ جاں. آپ جلوہ گر نے فاروق اعظم دا زمانہ ہے. تھکے تو کوئی نہ بیٹھے ذرا اہل سٹیشن سارے. آخری گالے اس تو بعد مڑ تو اجازت منگسا ہے. گرامی میرا دل تک کردہ میں ہور بھی 1 گھنٹہ ہور او دی فیس وکری لئی ساں لیکن وہ تواڈے ڈیرے تے آ کے کرے ساں. اے ساڈے پیار والے بھائی نے اللہ انہاں نو پوری ٹیم آئی بیٹھی. اللہ انہاں نو خوش رکھے میرے بھائیاں نو. علاقے مڑ کافی جگہ تے حاضری ہوندی ہے تے اے مڑ پیار کر دین. اللہ انہاں نو سلامت رکھے. تے میرا دل کردا لیکن دیکھو نا ثنا خان سارے آئے بیٹھی نہ بھی حاضری دینی ہے تے او نہ ہوے آئندہ تے انہاں نو پتہ لگے سمر صاحب تے آکھن بھی پہلو ساڈی نہ تو سی تے موڑ ہو سی تقریر ہے. میری ایک عادت ہے میں لیٹ نائٹ تقریر کردا ہی نہیں. بس 12 بجے تو بعد اس تو پہلے کرو جیڑی کرنی ہے. تے سردیاں دے وچ 8 تو 9 یاد 9 تو 10 اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ تے موڑ 9:30 تے مڑ 10 بجے شروع ہوئی ہے تے مڑ تانوں پتہ بھی آدھا گھنٹہ تسی لیٹ نہ کرو تانوں پکا سننی کون آکھے گا میں دسو تے صحیح ہے. اس واسطے خیر اے بھی میں دل نہیں توڑ رہا بہرحال کمپرومائز کرنا پوندا ہے. حضرت مولا مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم دا زمانہ ہے. نجران دا ایک عیسائی آیا اس آکھیا جی میرے سوال ہیں جے میرے جواب دیو چاہنا تو میں کلمہ پڑھ لئی ساں. حضرت فاروق اعظم فرمایا مو اینج نہیں. فرمایا بھی سارے نو سدو مسجد نبی شریف دے اندر. اجڑے نا ممبر تے دربار کسے دا بھی کوئی نہ سارے مسیح تے باندے آ. ایویں ویلے ڈرامے نے دربار تے فلانا تے ٹمکانا میں گولے جناب کوئی گل بات نہیں درباراں والی. صرف مسجد نبی ہے مصلی تے بیٹھ کے سارے فیصلے ہوندے نے.
پہلے دربار تے بادشاہ تے فلانا تے فلانا تے فلانا. سمجھ آ رہی؟ کوئی دربار شربار نہیں سی, بس حضور دی مسجد, مصلا, ممبر, خلاص. ہاں حضرت فاروق اعظم نو ملن واسطے ملک شام دے بندے آئے تو پوچھ رہے بھی تہاڈا بادشاہ دا محل کتے, کیڑا محل؟ انہاں کہ تہاڈے عمر پاک دا محل. انہاں کہ محل نہیں, آؤ گھر ہے تے بوئے دے اگے بھی ٹاٹ لٹکی ہوئے ہی نے. اس آکھے ہوئے تھوڑے او نا سن کے ساڈے سارے بادشاہ کمبدے راندن. اچھا او تہاڈا عمر پاک ہے کدے؟ انہاں کہ یار این کیداں گئے نے تے آپے ویکھ لو راہ. انہاں کہ تانوں سیاں کیویں ہو سی؟ فرمایا جے دے کپڑیاں نو ڈھیر سارے ٹانگ کے لگے ہوئے نا. عمر ہو سی. اگے گئے نا تے مٹی دا ایک روڑا آ جویں ہلوڑے ڈھیماں پئیاں ہوندیاں, ایو دی ایک ڈھیم جئی چا کے سر رکھ کے ستے پئے نے جناب. او اسا کیا ہووے نہ ہووے بندہ ایو جڑیاں نشانیاں دسیاں چل کے انہاں جگایا تے دسیا بھی اسی وفد لے کے آئے ہاں, پر ساریاں گلاں چھڈو. عمر تسی آکھے جی آ تے فرمایا ساڈے بادشاہ تے اتنا ڈردے پئے نے تواڈے تو تے نام سن کے کمبی جاندے نے تے تسی ایتھے کلا نہ کو سکورٹی گارڈ نہ گار ایتھے نکی جی افسری ٹپنا میں کرلی جئی تے جناب روڈ بین تے پولیسڑیاں اگوں تے ایدوں اے آ وڑ کے مرنے جے تسی ساڈی خدمت کیتی ہے تے تسی جدوں ٹپنا سی تے پھول سٹنے ہوئے. آ ویکھو 1000 بندہ ہوندا سی ہم نے سارے پھول سٹ کے سانو ایتھے چلے اے دا مطلب اسی نہ دا کو فائدہ کرنے آ تے تسی جے فائدہ کیتا تی جے ٹپو تو تے پھول سٹی آکھے نہیں تسا لتر مارنے میں کہ دا مطلب کاچا کھادی بنا ہے. بولو تو صحیح چا اے دا مطلب خدمت نہیں, تو ایتھے گانگ لائی جاننا ہے تے مڑ قوم نو پتہ جے تو ہتھی چڑھے ہوں تو مڑ تیری چٹنی تے کٹ سڑنا. مراد نے یہ پروٹوکول ہوتا ہے. اب مر رہے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آدھے نے ساڈے بادشاہ تک کمبدے پے نو نہ تے نیندرا ہی نہیں پئیاں ہوندیاں تواڈا نا سن کے تساں کلے بدے ہو. آپ نے فرمایا بندہ سکوٹی گاڈا نال نہیں بندا, سائیں مدینے آرے ورگا ہوے تے بندہ بندا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ ہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اے آپ دی شان اقدس ہے بھائی جان. ہویا کی حضرت مولا علی شیر خدا آپ اپنے گھر سن, حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سارے نو مسیح تے سدو تے مولا علی نو بھی سد کے لے آؤ. حضرت مولا علی پاک بھی آگے, آپ نے فرمایا علی پاک گالے بھی ہے بندہ کوئی سوال کروے تے جواب تساں دینے. آج مڑ پتہ لگے اے آپو جان بڑے ٹاپ دے سوال لے کے آئے لیکن انہوں پتہ چلے کہ ساڈے حبیب نے جدے بارے فرمایا انا مدینۃ العلم والی جن بابوہا کہ میں علم دا شہر علی دروازہ ہے, مڑ لگ پتہ جاوے ایک بار. لو جی حضرت مولا علی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی یہ کرے سوال. اس آکھیا جی میرا پہلا سوال. فرمایا کر. اس آکھیا اے دسو تواڈے قرآن چ بھی جنت 7 زمین آسمان جیڑی آکھے جی بالکل. اس آکھیا جی جنت ایک ایڈی ہے اللہ نے مڑ رکھی کتھے؟ اجے میں جہنم دے بارے نہیں پیا کردا بھی او کتھے تے جے جنت ایتھے تے جہنم کتے, جے جہنم ایتھے تے مڑ جنت کتے رکھی سوں. او سارے بندے حیران ہو گئے یہ بڑا ٹاپ دا سوال لبھی ودا ہے, بڑا سوال لبھی ودا ہے. مولا علی پاک شیر خدا مسکرا پے. آپ نے فرمایا اے دس جدو سورج آمدا تے رات کتھے ویندی ہے؟ جدو رات آمدی ہے تے سورج کتھے ویندا ہے؟ او سا کہ حضور مینوں اے تے نہیں پتہ. فرمایا تو او لب لیا اے میں تینوں جواب چ دے سا. اچھا سبحان اللہ, سمجھ آمدی پئی ہے جناب. آپ نے پھر فرمایا اے رب دی قدرت ہے. سمجھ آئی نا؟ او دی قدرت دے اندر کسے تھاراں دی کوئی کمی کوئی نہیں. او قدرت اپنی دے تحت او ہر چیز نو اتنی بڑی جگہ بھی عطا فرما سکدا ہے اور ایک چیز نو لیا کے دوسری نو غائب بھی کر سکدا ہے. توجہ ہے؟ انہوں پھر بقاعدہ ساریاں مثال ہے صوفیاء بھی مثال دین دین نا. اے اللہ پاک ہے بڑی بڑی چیزاں نو چھپا سکدا ہے. انڈے دے وچ ایڈی ککڑ پئی ہوندی کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا, او لکا لیندا ہے. صدقے جاواں تیری چوپ تو بھائی, صدقے جاواں. واہ بھائی واہ, سمجھ آمدی بھائی؟ او مالک ہے بھائی, او لکا لیندا ہے. ایڈا سارا مکئی دا دانو تے ایڈا ٹانڈا تے 3 چھلیاں کڈ لیندا ہے. بیٹھے ہو مالک ہے نا جی, کڈ لیندا بھائی جان. اچھا آپ نے جدو گل کیتی نا اس آکھیا جی بالکل تسلی والا جواب ہے بھائی. دوسرا سوال اس آکھیا جنت دا ایک میوہ ہے ہر شے دا سواد او دے وچ ہے تے مکدا بھی نہیں. دنیا دے وچ او جی کچھ ہے تے میں دسو. آپ نے فرمایا ہاں سانو اللہ نے وہ دیتی ہوئی ہے جنت دے میوے دی طرح سواد ہی سارے ہر شے دا سواد وچ مکنا بھی نہیں. وہ سارے بندیاں بھی کان کھلے بھی کیڑا ہو سکدا ہے جناب؟ اجی میں ہن تسی سار بھی او کیڑا ہو سکدا بھائی. آپ نے فرمایا اس نعمت دا نام قرآن ہے.
کائنات دی ہدایت دے وچ، نور دے وچ، شفا دے وچ، ساڈے مسائل دے وچ نے، ساری کائنات دا تذکرہ اے دے وچ تے مکنا بھی نہیں۔ قرآن ہی پڑھیا کر۔ تیسرا سوال، اس آخیا مینوں تسلی ہو گئی، اس آخیا میرا تیسرا سوال، فرمایا کر، آپ جواب دینے آئے۔ اس آخیا مینوں یہ دسو بھئی آسمانہ دا تالا کیڑی شے ہے؟ کئی بندے سوال کرتے نا جی بابے آدم دا قد کیڈا ہا، یہ ساڈے تے سوال کرتے ہیں۔ ساڈے پھر کئی بزرگ نے پھر تفنن تباہ واسطے آسن بھی تھوں ناپ لینا ہے، کپڑے سواؤں ہیں، مطلب وہ اس واسطے ہوندا تاکہ توجہ کرو بھی یہ تہاڈا سوال بندا نہیں، اپنی ضروریات دے مسائل پوچھو، لیکن ساڈے لوکاں نوں عادت ہوندی او مڑ سوال کر دین۔ خیر نبی پاک فرمایا پہلی امتاں برباد ہون دو سبب، ایک آپس وچ لڑدے بہو نکی نکی گل تو گھر دے رہندے ہن لڑدے ہن نکی نکی گل تو، تے دوسرا سوال بہو کردے ہن۔ اج ایو گل ہر گھر ہر پنڈ ہر شہر تے ہر برادری دی بنی کھلوتی، دو شیاں کڈو چ فٹ ہو جاسو، سمجھ آ رہی؟ او آدھا جی دسو آسمانہ دا تالا کیڑی شے ہے؟ گمڑ مولا علی ہائی نا۔ شیر خدا مشکل کشا نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا تینوں میں کلا تالا نہ دسے سا نال دی چابی دسے سا جے دے نال کھلدا ہی۔ اس آکھیا بھائی کمال ہو گیا بھائی، دسو تالا کیڑی شے؟ آپ نے فرمایا شرک، اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا، اللہ تو علاوہ کسی نو عبادت دے لائق سمجھنا، اللہ تو علاوہ کسی نو اللہ سمجھنا۔ فرمایا اے تالا ہے آسمانہ دا، کوئی خیر نہ اتے جاندی ہے نہ تلے آوندی ہے۔ تے فرمایا شرک دا تالا کھل کے پتہ کیویں ساریاں بدکاریاں بے حیائیاں بد عقیدیاں دور ہوندیاں، جدو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہندا اے تالے دی چابی ہے جڑا کھول کے تیرے اوتے خیر بھی نازل ہوندی ہے تے اللہ دی رحمت بھی نازل ہو جاندی ہے۔ توجہ ہے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ اس آخیا میرا میں 4 سوال آخیا، چوتھا آپ نے فرمایا کر۔ اس آخیا یہ دسو زمین دے اوتے سارے تو پہلے خون کیڑی شے دا ڈٹھا؟ آپ نے فرمایا تواڈیاں کتاباں چ اور تواڈے نظریے دے وچ اے ہے بھئی او کرلی دا خون آئی۔ فرمایا کرلی دا نا سوری چمگاڈر دا، او چام چڑیک جے نو آنے آئے چام چڑیک دا۔ اس آخیا چام چڑیک دا کوئی نہ مولا پاک فرمایا نہ مڑ کیڑی شے دا؟ فرمایا جدو حضرت حوا دے گھر حضرت حابیل پیدا ہوئے آن نا او خون سب تو پہلے زمین تے گریا۔ انہیں آکھا بالکل ساڈے نبیاں دیاں کتاباں چیو لکھیا ہے لیکن ساڈے لوکاں ڈنڈیاں ماریاں۔ سوالاں دے جواب پورے ہو گئے، کھڑا ہو گیا، آدھا میرا وعدہ اوہ کلمہ میں پڑھ ساں پر درو یہ ہک کو سوال ہور۔ آپ نے فرمایا اچھا کار پڑھیا۔ اس آکھیا مینوں اے دسو اللہ کتھے؟ مکدی مکا یہ جواب لینا ہی نہیں تے بولو کئی تو مینوں این اس لے تے گور دے بیٹھے پڑھیا میں تواڈے کو پیسے لکا لین میں دمی نال تے مینوں اکھی کٹ دے بیٹھے ہو تانوں کو نہیں پتا میں کیڈا کبڑیل ہاں۔ ہاں اج سارے ثنا خان نقیب آخر اج بڑی نے بڑی میٹھی میٹھی تقریر کی تھی اسی طرح جی شکیل بھائی مطلب سانوں پیار بھی آوندا ہے جناب، ایسی کوئی گل نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے گنگ ویکھ کے ساتھ مڑ رہ نہیں ہوندا، ساڈا خون کھولدا ہے تے مڑ اسی سنت حسینی تے عمل کرنے آئے جویں مرضی کوئی اکھی کڈے مڑ حسین دا لنگر کھادا ہے حلال تے کرے سا ہے نا مڑ، لیکن گل ذرا دھیان او اسا کیا اے دسو اللہ کتھے؟ تے حضرت علی مسکرا پہ آپ نے فرمایا اس سوال دا جواب بھی ایک باری نبی پاک نے سانو دتا، پڑا کیڑے انداز ہے؟ فرمایا حضور دی بارگاہ چ ایک فرشتہ ہے تے نبی پاک فرمایا کتھوں آیا ہے؟ اس آخیا اللہ دی بارگاہ چوں، تے نال آدا مشرق چوں آیا۔ دعا آپ نے فرمایا کتھوں آیا؟ اس آخیا میں مغرب چوں اللہ دی بارگاہ چوں آیا۔ تیسرا آیا آپ نے کتھوں آیا؟ اس آخیا میں شمال چوں آیا اللہ دی بارگاہ چوں آیا۔ چوتھا آیا اس آخیا جنوبی چوں آیا اللہ دی بارگاہ چوں آیا۔ مڑ فرشتوں نے کہا عرشاں تو آیا اللہ دی بارگاہ چوں آیا۔ مڑ فرشتہ فرمایا کتھوں آئے؟ فرمایا تحت سرا اللہ دی بارگاہ چوں۔ اسی آخیا بھئی حضور جیڑا آمدا ہے سیڈ ہو رہا تھا میں اللہ دی بارگاہ چوں آیا۔ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو ساں جدے توجہ کرے سودا ہی تو انو رب نظر آ جائے گا نا، رب دے جلوے ہر پاسے ہی نے دوستا، اس واسطے رب دے جلوے ہر پاسے ہر جاتے اپنے رب دا ذکر کیتا کر اور اپنی اصلاح کیتا کر۔ اللہ تعالیٰ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نات خان بھائی بیٹھے نے سارے حاضری ہو سی، تسی اپنی تھاراں تو اٹھینا نہیں، میری طرف سارے بیراواں نو السلام علیکم۔
اللہ نے چاہے تو موڑ کسی لے زیارتاں ہو سن پئی